سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا پہلے پہل تو کیا ایک یہ باضابطہ سیاسی اتحاد بننے چاہ رہا ہے گرینڈ الائنس؟ نہیں، یہ تو پہلی میٹنگ ہوئی ہے کہ ملک میں جو اپوزیشن ہے وہ بیٹھے اور آگے کے لائے عمل طے کرے کہ ہم نے ایک متفقہ سوچ کیسے پیدا کرنی ہے اپوزیشن کی. تو کرنی ہے، یعنی کہ کام اسی طرف ہو رہا ہے کہ جی بالکل، کہ ایک متفقہ سوچ ہو. باقی ہر جماعت کی اپنی سیاست ہے، اپنی سوچ ہے، لیکن ملک کے معاملات میں اس کو ایک جگہ لانے کی ضرورت ہے. اس پر کوشش اور اس کے بعد اسٹریٹجی کے اوپر بھی آپ سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، کیونکہ ابھی تک متفقہ سوچ تو غالباً آپ کی ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، دیر انلیجیٹمیٹ اور فوری الیکشنز کے اوپر آپ سب متفق ہیں. نہیں، جو بنیادی نقطہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا رول ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، اس پہ متفق ہیں سب. یہ باقی تو ہم نے وہاں پر جو باتیں ہوئی وہ ذکر کر دیا کہ سب نے یہ کہا کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے. جو ملک میں آج انتشار ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ملک کی سیکورٹی سچویشن پر بات ہوئی، ملک کے اندر جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں، جو عدلیہ کا حال ہے، ان سب چیزوں پر بات ہوئی، لیکن بنیاد جو ہے وہ نظام کو درست کرنے کی ہے. اور یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو تحریک انصاف بھی کر رہی تھی ابھی جب ڈائیلاگ کر رہی تھی، مگر اس کے اندر آپ لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی کیا؟ ہم نے کوئی اسپیسیفک ڈیمانڈ وہاں پر نہیں رکھی. ہم نے ملک کی ساری صورتحال پر وہاں پر بحث ہوئی اور وہی سب کے ساتھ. ارلی الیکشنز کی ڈیمانڈ تو رکھی گئی ہے. ارلی الیکشنز کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو آج غیر نمائندہ حکومت ہے اور حل ارلی الیکشنز میں ہے. وہ اگلے سال ہو جائیں، مگر 5 سال سے پہلے ہو جائیں. جی پہلے ہونے چاہیے، جتنی جلدی کریں گے اتنا بہتر ہے. مگر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات کی اندر تحریک انصاف نے؟ نہیں، وہاں پر کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہوئی. ملک کی جنرل سچویشن پر بات ہوئی. کین وی کال دس این اینٹی اسٹیبلشمنٹ اتحاد؟ نہیں، پرو ڈیموکریسی اتحاد کہہ دیں تو بہتر. اچھا، پرو ڈیموکریسی ہے اور اپوزیشن کی سوچ کو متفق کرنے کے لیے ہے. حکومت کی سوچ تو متفق نہیں ہے. ہر حکومتی جو حصہ ہے جماعت وہ ہر روز نئی بات کرتی ہے. ہم ابھی یہ بات ابتدائی میں بھی ہم نے بتایا، مختلف جو اتحاد اس ملک میں ہمیشہ قائم ہوئے ہیں، ایم آر ڈی، اے آر ڈی، ڈکٹیٹرشپس کے دوران، بعد میں ہم نے پھر 92-93 میں بھی بہت کچھ دیکھا ہے. دن حال ہی کے اندر جب پورا کا پورا سسٹم اکٹھا ہو گیا عمران خان کے خلاف، اور وہ آج بھی سارے مائنس مولانا فضل الرحمان برسر اقتدار ہیں. سو آپ گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ ضرور رہے ہیں، پہلی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ کرنا ضرور چاہ رہے ہیں، بٹ ہم بات پی این اے کی بھی کر رہے تھے. چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ شروع ہوا کام، مگر جان اس میں تبھی آئی جب فوج نے ہاتھ پکڑا اس کا. گو کہ اینڈ میں انیویٹبلی تو ہاتھ ان کے بھی کچھ نہیں آیا، لینے کے دینے پڑ گئے. اصغر خان جو ہے آخری دم تک نادم رہے اس حوالے سے. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیفائن دس الائنس رائٹ ناؤ؟ دیکھیے، ڈیفائن اس کا جو صرف ایک مقصد ہے کہ ملک کے مسائل حل ہوں. آج ملک کے غیر معمولی حالات ہیں، ان کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، why do I say کہ how do you define this؟ شاہد صاحب میں اس لیے بیکاز آپ اس میں سے بیشتر ایسی جماعتیں ہیں جو چھوٹی ہیں یا ریسٹرکٹڈ اور محدود ہیں کچھ علاقوں تک. محمود خان اچکزئی دیکھ لیجئے، پختون ایریاز تک محدود ہیں. اس کے بعد تحریک انصاف ابھی اتنی تگڑی رسپانس میں نہیں دکھائی دے رہی پنجاب کے اندر. کچھ لوگوں کی تو سیٹس کا اپنا مسئلہ بھی ہے. اتنا کوئی اسٹریٹ پاور اور اتنا سندھ کی ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں آپ کے پاس سرے سے. سو وہ مومنٹم کریٹ کر لیں گے آپ لوگ کہ جو درکار ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ریپرزنٹیشن پاکستان کی چاہیے اور ایک سوچ چاہیے. یہاں پر آپ نے اقتدار کے اصول کی صرف بات نہیں کر رہے کہ ہمارا کو ہاتھ پکڑ لے ہم اقتدار میں لے آئے. بات یہ نہیں ہے. بات ملک کے مسائل کا حل کیا ہے. مسائل کا حل پہلے معاملات کو سمجھنے میں ہے. جو لوگ اقتدار میں ہیں انہوں نے تو اپنے ضمیر کا فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے سودا کر لیا ہے کہ ہم اقتدار کے لیے ہر چیز قبول کرنے کو تیار ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج حکومتیں ہیں یہ غیر نمائندہ ہیں، یہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی. ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے اگر. میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، مگر اس کو سیریسلی اور سنجیدہ لے گا کون؟ جب بڑی کمفرٹبلی حکومت بیٹھی ہے، بیساکھیوں پہ ہے، اگر سپورٹ کے ساتھ ہے، جیسے بھی ہے، کیوں سنیں گے وہ؟ They're not listening. ان کی سنجیدگی تو آپ کے سامنے ہے نا. انہوں نے کسی کی بات سننی نہیں ہے. وہ تو اقتدار میں ہے. اقتدار میں ذرا آواز پہنچتی ہی نہیں ہے. لیکن جب معاملات خراب ہو جاتے ہیں پھر سارے افسوس کا اظہار کرتے ہیں. آج آپ کے ملک کے بہت غیر معمولی حالات ہیں. ہمارا جو رول ہے اپوزیشن کا، حکومت کو راستہ دکھانا، حکومت کی خرابی کو عوام کے سامنے رکھنا، اس کا حل تلاش کرنا معاملات کا، یہ ہمارا کام ہے. مگر جب اگر میں یہ توقع، اگر آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں کل سڑک پہ آ کے حکومت گرا دوں گا، یہ بھی میری خام خیالی ہوگی. لیکن کم از کم ملک کے مسائل پر بات تو کوئی کرے، ملک کے مسائل کے حل کی بات کرے، ملک کو آگے بڑھانے کی بات کرے. جہاں پر جس نہج پہ آپ کھڑے ہیں، میں حیران ہوں کہ آج کسی کو کوئی مجھے ہاتھ پیر مارتا ہوا نظر نہیں آتا حکومت میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا بگننگ آف دا اینڈ؟
جتنا بھی ٹائم لگے بٹ دس شوڈ بی ٹیکن سیریسلی بائی دا گورنمنٹ. جی بالکل. دیکھیں سیریسلی حل تلاش کریں. حکومت آج ہم سے زیادہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حل تلاش کریں. ان سے حکومت نہیں چل رہی, اس بات کا اعتراف کر لیں. اور کیوں نہیں چل رہی وہ بھی جانتے کیوں نہیں چل رہی. 18 والی حکومت نہیں چلی تھی, یہ بھی نہیں چلے گی. اس لیے آج راستہ ایک ایشو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں, کیوں ہیں, ان کا حل کیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد سے زیادہ کچھ عوامل جو کار فرما ہوتے ہیں اس کے اوپر نظر ڈالیں, مگر وہ انکار ہی ہیں. وہ کہتے ہیں بہترین چل رہی ہے, آپ معیشت کا حوالہ دیتے ہیں, زبردست سپورٹ کا حوالہ دیتے ہیں, وہ بہترین چلا رہے ہیں اپنے تئیں نا سر. اب پرابلم یہ ہے کہ جو خبریں ویسے بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ ڈیل دی گئی ہے کہ آپ اس سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیجئے اور اس کو اگلے 2 سال ضرور چلنے دیجئے. آپ کو باہر بھی آنے دیا جائے گا, سیاسی حرکت میں بھی آنے دیا جائے گا, بٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس سسٹم رائٹ ناؤ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب اس سسٹم کو نہیں ایکسیپٹ کر لیں گے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جائے گی اینڈ دین ایوری تھنگ از کالڈ آف, بیکاز ایک روایتی طور پر ایک بیک گراؤنڈ الائنسز کے اندر تحریک انصاف کمزور رہی ہے. تو اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا نا. عمران خان کے ایکسیپٹ کرنے سے حل نہیں نکلے گا. جس افریقہ سے کشتی چلے یورپ جا رہی ہو اور بیٹھے پاکستانی ہو, اس ملک کی معیشت درست نہیں ہے, اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو میرا سوال یہ نہیں میں آپ نے کہا نا کہ ملک کی معیشت وہ سمجھتے ٹھیک چل رہی ہے, ملک ٹھیک چل رہا ہے. جس ملک کی یہ حالت ہو اس میں اگر کسی کو تشویش نہ ہو, ہم تشویش کی بات کر رہے ہیں, ملک کے معاملات کی بات کر رہے ہیں, اپنے اقتدار کی بات نہیں کر رہے. میں سمجھ گئی آپ کی بات, مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 97 کے اندر پیپلز پارٹی طاہر القادری کے ساتھ اتحاد ہوا اینڈ فاسٹ فارورڈ مشرف کمز ان, تحلیل ہو جاتا ہے. اسی طرح 2008 کے اندر بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ اگریمنٹ ہوئی, نون چلی گئی, یہ بوائیکاٹ کرتے رہ گئے. 2013 کے اندر اسی طرح جماعت اسلامی سے ہوئی. جماعت اسلامی آج بھی فیلز دا ہیٹ کہ کس طرح ہمیں ڈسپوز آف کر دیا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے ونس دے ور اسٹرانگلی اینڈ کمفرٹیبلی ان خیبر پختونخوا ان گورنمنٹ. سو پوائنٹ بینگ سر, الائنسز کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, سولو فلائٹ کے اوپر گامزن رہتی ہے تحریک انصاف, اور ایک ایسی پوزیشن میں ہے ویئر اینی انڈرسٹینڈنگ کین بی اے میٹر آف ڈیز. ڈز دیٹ ناٹ بادر یو؟ نہیں, کیونکہ ہم ایک اصول پہ قائم ہیں. ہم بات ملک کی کر رہے ہیں, ہم بات آئین کی کر رہے ہیں. مگر سر اگر تحریک انصاف آپ کے الائنس سے پیچھے ہو جائے تو وزن کیا رہ گیا سب میں؟ ٹھیک ہے, وزن ان کو چلا گیا نا, انہوں نے سودا کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو سودا نہیں کر سکتے. اور پھر مولانا صاحب کے اپنے جو ریزرویشنز ہیں بہت سے علاقوں میں وہ آمنے سامنے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ. انہوں نے ابھی بھی کہا قومی ایجنڈے سے پہلے ہمارے معاملات تو طے کر لو. وہ باتیں ہیں, وہ تحفظات ہیں, لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے سب اکٹھے ہیں, اور وہ مقصد ملک ہے. اور اس بڑے مقصد کے اندر اگر اگلی قانون سازی کے لیے مولانا صاحب نے پھر اپنا کندھا دے دیا تو یہ بات ہوئی ہے اندر. مولانا صاحب نے کندھا نہیں دیا. میں اس تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس ملک کو ایک بڑی خرابی سے بچایا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ہم سب کو ماننا پڑے گا. اوکے, آپ اس طرح دیکھ لیتے نا, اگر آپ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے بڑا سیاہ قانون آ رہا تھا اس کو ڈائلوٹ کر دیا. آئی اگری ود یو سر, ان کا ایک اپنا وزن بھی ہے سیاست کے اندر, مگر آپ ان کا بھی پھر بیک گراؤنڈ دیکھیں سر, ہر ادوار کے اندر انہوں نے اپنا حصہ لیا ہے اور وہ ایک سسٹم کا حصہ رہے ہیں. اور آج بھی اگر آپ کہتے ہیں بگر ایول سے بچا لیا, بٹ the fact remains کہ آپ اور ایکسپوز کر دیتے نا. آپ کہتے کہ بھائی بگر ایول تو چھوڑو, ہم بیٹھیں گے نہیں, تم نے کڈنیپ کرنا ہے لوگوں کو, چھپانا ہے, جو کرنا ہے قانون سازی کرنی, پھر بھونڈے طریقے سے اور کرو. اور کرنا پڑتا, انہوں نے تو بندے پکڑے ہوئے تھے, یوز نہیں کیے. مولانا صاحب جو آگے تھے میدان ہو جاتے, پھر وہ پرانی ترمیم پاس ہو جاتی. کل کو پھر سے فیصلے پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنے پڑتے ہیں. شاہد صاحب اگر اگین کل کو ایک اور بگر سو ٹو سے بگر ایول سے مولانا صاحب بچانے کے لیے پھر کندھا دے دیں گے, you have no problem with that either. نہیں, ہم پوچھ سکتے ہیں مولانا صاحب سے. کل انہوں نے وضاحت کی ہے اس بات کی کہ کیوں 26ویں ترمیم, یہی بات انہوں نے بتائی ہے. بگر ایول سے بچا لیا. جی بگر ایول نہیں, ایک بڑی خرابی تھی جو پہلے 55 نکات تھے وہ کم ہو گئے 22 پہ آئے. میں سمجھ گئی اس بات کو, مگر آپ نے نہیں کاؤنٹر سوال کیا کہ مولانا صاحب کل کو یہ پھر ہوگا, آپ نے کچھ عزم کیا؟ دیکھیں کل کی بات کل پہ چھوڑ دیں نا, اس وقت یہ بات نہیں ہوئی, اپوزیشن اکٹھی نہیں بیٹھی تھی, اب بیٹھی ہے. اب جو بھی بات ہوگی مولانا صاحب مشاورت کر لیں گے. ان کی پریزنس ہے. جی امید نہیں, مجھے توقع ہے. فیصل واڈا کہتے ہیں 27ویں 28ویں 29th امینڈمنٹ سب آنی ہے ابھی. سر 129 آ جائیں, بٹ ناؤ یو فیل کہ مولانا صاحب مشاورت, اگر آپ اپنے اس زوم میں حکومت ہے کہ ہم ہر چیز کر لیں گے, آپ کر لیں. کر رہے ہیں, تاریخ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, تاریخ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ بات آپ کی درست ہے. بعد میں سب کو تکلیف ہوتی ہے, پھر دکھ ہوتا ہے, پھر. اچھا, اور مجھے ایک اور بات بتائیے گا سر کہ ایک بڑی ان نیچرل الائنس اور ڈسکمفرٹ بھی ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کا, ان کے ساتھ چلنے کے حوالے سے کوئی ریزرویشنز ہیں یا آپ کوئی فائر بریگیڈنگ کا کام کر رہے ہیں؟ یہ الائنس جو ہے نا, الائنس بعد کی بات ہے. آج ایک میٹنگ آف دا مائنڈس ہے, ایک سوچ ہے
کہ ملک کے حالات کو کیسے درست کرنا ہے. ایک اور یہ سوچ اپوزیشن کا حکومت کے متفقہ لیے سوچ میں سمجھ پیدا گئی کی آپ کی جائے. بات, اور یہ اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کیونکہ یہ سوچ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. نہیں, حکومت ہوش کے ناخن نہیں لے سکتی. کیوں؟ آپ نے فیصلہ کر لیکن لیا. وہ نمائندہ حکومت نہیں ہے, وہ تو ڈیلی ویجز پر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو نہیں سدھریں گے. نہیں, وہ سدھر سکتے نہیں, وہ تو خرابی کا حصہ بن گئے نا. ان کا مشکل یہ ہے ملک کی آج کہ ملک کی دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ خرابی کا حصہ بن تو گئی. پھر عمران خان نے چیف عوامی صاحب کو خط صحیح لکھا ہے آپ کی نظر میں؟ اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے پوچھ رہی ہیں, شاہد عباسی یا عوام پاکستان پارٹی, بالکل آرمی چیف کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا. کیوں؟ یہ خط عوام کو لکھتے, یہ باتیں عوام کو خط لکھتے, کیونکہ دیکھیں آرمی چیف کا براہ راست سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئین یہی کہتا ہے, حقیقت تو جو بھی ہے وہ ملک کی ہمیشہ رہی ہے. تو وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں, جیل میں عوام کو خط لکھتے کہ بھئی یہ میں سمجھتا ہوں ملک کے حالات ہیں, یہ ان کا حل ہے. تو چیف کو لکھنے سے کیا کمزوری ہوگی یا غلطی ہو گئی؟ اس سے کیا میسج آتا ہے؟ ان کا تعلق نہیں ہے نا. آپ بیسیکلی پھر آپ لیجیٹمائز کر رہے ہو. جی, عمران خان لیجیٹمائز کر رہے ہیں. آپ یہ مان رہے ہیں کہ بھئی اس تعلق کو لیجیٹمائز. آپ اس چیز کو مان سکتے نہیں, خرابی اگر ہے اس کو آپ مان نہیں سکتے. آن پیپر, آن دا ریکارڈ. جی, آن دا ریکارڈ. آپ عوام سے, ایک پولیٹیکل لیڈر عوام سے مخاطب ہوتا ہے. Are you disappointed with نواز شریف صاحب؟ میں وہ چھوڑ دیں اس بات کو. کیوں چھوڑ دوں سر, ایک بڑا سیدھا سوال ہے. جی بالکل, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے پاس اس ملک کے سینئر ترین سیاستدان ہیں. ملک کی تاریخ میں کوئی سیاستدان اتنا سینئر ترین نہیں ہے. اگر وہ 8 فروری وہ اس الیکشن کی حقیقت جانتے ہیں, اگر وہ 8 فروری کو کہہ دیتے ہم الیکشن ہار گئے, اور ہم الیکشن مسلم لیگ نون جو ہے 88 میں بھی ہاری, IGI کے تحت 2003 میں بھی ہاری, 2002 میں بھی ہاری, 2008 میں بھی ہاری, 2018 میں بھی ہاری. یہ تو اگر کہہ دیتے میاں صاحب کی ذاتی آج قد عروج پہ ہوتا, ان کی جماعت بھی بچ جاتی اور پاکستان کی سیاست بھی بچ جاتی. یہ میری رائے ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی موجود تھے.